बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वी आर वंस अगेन बैक विद लीगली स्पीकिंग। बीच में कुछ देर के लिए हमने डिसकंटिन्यू किया था क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात थे उसमें हमने सोचा कि इलीगली स्पीकिंग से बेहतर है कि हम वापस लीगली स्पीकिंग पर आएँ। सो येट अगेन वी आर बैक विद समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और आज के प्रोग्राम को जब मैंने सोचा और प्लान किया और लोगों से मशवरा किया तो एक कंसेंसस था वकील ऑनलाइन पर कि वी शुड स्टार्ट ऑफ विद आवर मोस्ट फेवरेट पर्सन मुनीब कादर। वेलकम टू द शो मुनीब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी मुनीब, तो इसे कहते हैं ना हार्ड टॉक की तरह, वील गेट स्ट्रेट इनटू एक्शन। आपसे सवाल मेरा ये है कि आई वाज ऑब्जर्विंग वकील ऑनलाइन और पाकिस्तान में ओवरऑल मौका मिलता है चीज़ों को देखने का। क्या हमारा इशू सिर्फ मोरालिटी है? क्या हमारा इशू सिर्फ ये है कि जी तलाक क्यों हो जाती है? अब लेट्स से तलाक से बात शुरू करते हैं। कल एक खबर आई कि जी पाकिस्तान में 500 तलाक़ें हुई, मुझे बल्कि एक चैनल ने लाइव भी लिया। आप ये बताइए कि इन तलाक़ों की वजह क्या है? पाकिस्तान में कितने बुरे हालात हैं? क्या तलाक का मतलब ये है कि हालात बुरे हो गए? मेरे ख्याल से तो बहुत पॉजिटिव ट्रेंड है कि अब लोगों को, चाहे वो मर्द हो ख़वातीन हो, उनको पता चल रहा है कि व्हाट इज़ राइट फॉर देम एंड व्हाट दे थिंक दे डिज़र्व। और अगर एक शादी में आप खुश नहीं हो तो फिर मेरे ख्याल से कि आपके पास हाँ एक ऑप्शन भी, हमारे कानून के अंदर भी, हमारे दीन में भी, कि आप फिर उधर तलाक कर सकते हो। और वो जो कहा जाता है ना, इफ़ यू कैन नॉट स्टे विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय गॉड, तो फिर उधर बेहतर है कि अमन के साथ आराम से वो जो कपल है, वो जो शादीशुदा लोग हैं, वो फिर अलहदा हो जाएं, वो तलाक कर लें। मुझे ये याद आता है कि मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि बाय द वे मेरी डिवोर्स हो गई है। तो मेरा पहला रिएक्शन था कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरा रिएक्शन ही नहीं था कि आई एम सॉरी, और क्योंकि मैं समझता था, मुझे ये बात समझ आ गई थी कि इनका ऑफ कोर्स इक्वेशन अच्छी नहीं हुई होगी, तो इट माइट हैव बीन पेनफुल फॉर देम। बट अगर आप अगले को बुरा महसूस कराते हो उस चीज़ के बारे में, जैसे उनके साथ तो कोई उनमें कोई कमी है या वो कोई एज इफ दे आर इनकैपेसिटेटेड, तो फिर एक आपने अगले को सेल्फ पिटी में कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। अच्छा, एक इसका एंगल और है जो कि बहुत सारे लोग नहीं समझते, और आप भी वकील हैं, मैं भी, कि इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी हो सकता है। बिल्कुल। उस एंगल से हाउ डू यू लुक एट इट? वही वाली बात है, अगर एमिकेबली दोनों पार्टीज अग्री कर लेती हैं टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, तो देन दे हैव दैट ऑप्शन। या बल्कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ, तो बड़ी दफ़ा हमने पढ़ा हुआ है कि जी कॉन्ट्रैक्ट विशिएट हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेट हो जाता है अगर हालात बदल जाएं। तो अगर हालात एक शादी में भी बदल रहे हैं तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड के हमारे मुल्क में शुरू हो रहा है, बिकॉज हमारी कंट्री में बहुत स्टिग्मा अटैच रहा है तलाक के साथ। आप यही देख लें कि औरत मार्च की जितनी प्रोटेस्ट हुई हैं तो उसके ऊपर एक प्लेकार्ड था, डिवोर्स्ड एंड हैप्पी, और रिएक्शन ये आया था, चाहे वो कोई लॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर हो या हर क्वार्टर से और मीडिया की तरफ से भी, दे वर शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, जुर्रत कैसे होगी ख़ास तौर पे एक खातून की कि वो डिवोर्स भी है और वो हैप्पी भी है, ये तो डिवोर्स प्रमोट कर रहे हैं। अब डिवोर्स कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो प्रमोट हो सके। डिवोर्स या तो होती है या तो नहीं होती। ये ऐसी बात है कि अगर हम लोग इधर बैठे हुए हैं तो हम बैठना प्रमोट कर रहे हैं, नहीं, जिसने बैठना होगा वो बैठेगा। और डिवोर्स के साथ जो एक ये चीज़ एसोसिएटेड है ना कि ये सिर्फ हालात ख़राब हो जाएं तो डिवोर्स से एसोसिएटेड है, इसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट्स भी हैं कि आप लेट्स से डोमेस्टिक वायलेंस इज़ वन इशू, देन आपकी कंपैटिबिलिटी के अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं, मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, बट डिवोर्स को स्टिग्मेटाइज करके सोसाइटी में, नाउ स्टिग्मा ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ कि पाकिस्तान में जो ख़वातीन का ट्रीटमेंट है, क्या हमारे मुल्क का बुनियादी प्रॉब्लम सिर्फ ख़वातीन है? क्योंकि आप देखें पर्दे का मामला हो, आप देखें रिलीजन का मामला हो, आप देखें राइट टू वोट का मामला हो, किसी जगह पे, मतलब आई कैन गो ऑन फॉर ईयर्स, ये सारे के सारे मामला औरत से ही एमिनेट क्यों करते हैं? आप ये देख लें कि पिछले महीने जुलाई में कोई एक स्टडी आई थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से कि जो इनइक्वालिटी है, जेंडर इनइक्वालिटी, उसमें पाकिस्तान इज़ द थर्ड वर्स्ट। तो मैं लोगों के सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ रहा था और उधर जो मर्द हजरात थे वो लिख रहे थे कि पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है। दरअसल हम लोग थर्ड लास्ट बेहया, मतलब हम बेहया नहीं है। सो उस एंगल से अगर देखा जाए तो हम लीस्ट बेहया हैं, उस वजह से कह रहे हैं हम इक्वालिटी नहीं देते। तो उन मर्दों ने इसको जो इंटरप्रिटेशन दी पाकिस्तान में, वो ये दी कि जितने कम वेस्टर्न विमेन राइट्स हमारे मुल्क में होंगे उतनी ही कम बेहयाई हमारे मुल्क में होगी। सो समहाउ विमेन राइट्स को ना हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में हमने कंफ्यूज कर दिया विद बेहयाई, बिकॉज उनको सिर्फ एक एस्पेक्ट नजर आता है। आपने भी समाज का वर्ड इस्तेमाल किया, आपको कि हिंदू ना कह दें लोग, मुझे इससे भी डर। आपके तो बड़े मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं, बट आई थिंक माशरे से बेहतर कभी कभार समाज इसी मेरे बात को कन्वे करता है, बिकॉज आई थिंक के
जज जूरी एंड एग्जीक्यूशनर वाली जो फीलिंग आती है ना समाज के वर्ड से, तो इनको मैं कहता हूँ समाज के ठेकेदार। तो इन्होंने ये सोच रखा है कि अगर औरतों को कम से कम हुकूक दोगे तो उतने ज़्यादा आप में हया आएगी, नॉट नेसेसरीली बिकॉज एक औरत काम कर सके, एक औरत को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आगे ज़िंदगी में बढ़ सके, और ये कि उसको एक पर्टिकुलर मोल्ड में ना फिट होना पड़े, but she can decide where her fate is to lead her. She can actually have a say in her own fate. I think ये बड़ी प्रोग्रेसिव चीज़ है। तो हमारे मुल्क में एक डिनाइल सा नज़र आता है कि यहाँ मर्द हजरात बताते हैं कि ख़वातीन हम तुम लोगों को बताते हैं तुम बड़ी खुश हो। अगर यही बात होती तो एक बहुत कहा जा रहा है जी टूरिज़्म पाकिस्तान में प्रमोट होनी चाहिए, और मैं खुद मानता हूँ होनी चाहिए, और पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, बट ये कहते हैं पॉजिटिव इमेज प्रमोट होनी चाहिए। तो एक टिकटॉकर इधर विजिट कर रही थी बैरून मुल्क से, और वो जब इधर विजिट कर रही थी तो उनके साथ आप देख लें कि क्या हुआ उनके साथ, वेरी सैड, बहुत तौबा, ट्रेजिक, अब मैं वो वर्ड्स भी नहीं। और आपने देखे, जो मैं उस पर थोड़ा सा आपसे इजाजत से कमेंट ये करना चाहता हूँ, जो उनके साथ हुआ इज्तिमाई ज़्यादती, एग्जैक्टली जो रेप का वर्ड है वो इस मुल्क के अंदर अल्लाह माफ़ करे मजाक बन के रह गया। आप सोशल मीडिया को देखते हैं, हम वकील ऑनलाइन पर देखते हैं कि रेप वर्ड जो है वो एक गाली की तरह इस्तेमाल होता है, या समझ सकते हैं किसी को डराने के लिए, नॉट रियलाइजिंग कि उस रेप वर्ड की कॉनोटेशन क्या है, स्टिग्मेटाइज। एग्जैक्टली। तो जो उसके साथ भी इज्तिमाई ज़्यादती हुई, एक टूरिस्ट इधर आई हुई थी, तो फिर उस पर यही सवाल पैदा हुआ कि मीडिया के अंदर जब डिवोर्स्ड एंड हैप्पी के प्लेकार्ड्स रखते हैं, उसके ऊपर एक रौला मच जाता है, उसके ऊपर रोना धोना मच जाता है, तो अब वही वाला आउटरीच मुझे यहाँ क्यों नहीं हमारी मीडिया पे नजर आ रहा। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि बड़ा, मैं व्हेन आई लुक एट डिफरेंट इश्यूज कन्फ्रंटिंग फीमेल्स इन पाकिस्तान, हमारे मुल्क में जब भी औरत की तारीफ़ की जाती है या औरत को डिस्कस किया जाता है तो ये कहा जाता है कि जी औरत एक माँ है, औरत एक बहन है। क्या औरत का रोल माँ और बहन का होना ज़रूरी है फॉर हर टू बी रिस्पेक्टेड? कि आज ये नहीं है कि वो एक औरत है, उसकी आइडेंटिटी, कभी मर्द के बारे में तो ये नहीं कहा कि चूंकि ये प्यो है तो उसकी इज्जत करें, या ये बेटा है इसकी इज्जत करें। औरत के बारे में हमेशा कहा जाता है जी हम अपनी माँओं बहनों की बड़ी इज्जत करते हैं। सो अगर आपकी माँ और बहन कोई नहीं है तो आप उसकी इज्जत नहीं करते। इसको भी थोड़ा मैं चाहता हूँ आप इस पर अपना व्यू दें। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पेट्रियार्कल अप्रोच। आप ये देखते हैं कि एक औरत की आइडेंटिटी कहाँ से स्टेम करती है। सो आप यही देखोगे कि वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तो शायद हम सोच लेंगे कि अब वो काबिल इज़्ज़त हो गई, बट इन अर ओन राइट नॉट क्वाइट। मैं अभी हमारे मुल्क में बहुत पोलराइजेशन हुई है पॉलिटिकली, ये जो इवेंट्स हुए हैं अप्रैल 22 के बाद से, और उससे मैं देख रहा था कि जो मर्द हजरात हैं, जो मर्द पॉलिटिशियंस हैं, उनको गालियाँ मिल रही हैं, बट जो फीमेल पॉलिटिशियंस हैं उनको सिर्फ गालियाँ नहीं मिल रही, उनके बारे में एक गंदी किस्म की बाजारू गुफ्तगू हो रही है, उनकी जिस्मानी एट्रीब्यूट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उनकी ऐसी ऐसी तस्वीरें फोटोशॉप की जा रही हैं कि फिर मैं ये सोचता हूँ कि आप क्या नुमाइंदगी कर रहे हो अपने लीडर की। आप जो कह रहे हो कि हम अपने लीडर से इतनी मोहब्बत करते हैं कि हम दूसरी पार्टी के लोगों पर कीचड़ उछालेंगे, तो बात वही आती है। अच्छा, अगर मर्द पॉलिटिशियन को भी गालियां मिल रही हैं और अच्छी खासी मिल रही हैं, वो भी उनकी माँ और उनकी बहन को लेकर, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं 2020 में एक दफ़ा एक बोल टीवी के ऊपर बैठा था और एक औरत मास को लेकर डिबेट चल रही थी। पता नहीं डिबेट करने वाली बात कौन सी है, लेकिन चल रही थी। तो मैंने ये कहा कि आप गालियाँ ही देख लें तो सारी औरत के इर्द गिर्द सेंटर करती हैं। तो मुझे किसी ने इनबॉक्स किया मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर कि तुम क्या जानो कि इज्जत क्या चीज होती है। हम इतनी इज्जत करते हैं अपनी माँ और बहनों की, तुम क्या जानो चुन्नी बाबू इज्जत क्या कि हम एक दूसरे की औरतों की इज्जत उछाल कर ही ये महसूस करते हैं कि अब हम लोगों ने सही बदला लिया। ये इज्जत है, ये इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत इज्जत करते हैं माँ बहन। तो मैं ऐसे सर पे हाथ लेकर बैठ के उसको सलूट करना चाहिए था कि सर आप एक नेक्स्ट लेवल फिलॉसफर हैं। इनको इंसान किधर से समझाए, किधर बात खत्म करे। इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है या मिसअंडरस्टैंडिंग मैं कहूँ ऑफ जेंडर रोल्स ऑफ पर्टिकुलरली वुमेन, इट मेक्स मी फील वेरी सॉरी फॉर आवर वुमेन। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में ट्रेजिडी ही ट्रेजिडी है, लेकिन आप कभी किसी खातून से ज़रा पूछ के देखिए कि उसके एक्सपीरियंसेस क्या है। वो जो टीवी एंकर्स बैठे हुए हैं आपके न्यूज़ चैनल्स पर, जो कहें हम बड़े खुश हैं पाकिस्तान में, हमें ख़वातीन होने के नाते बहुत ज़्यादा इधर सिक्योरिटी फील होती है। आप ये देखें कि उनके पीछे जो चैनल लीड कर रहे हैं, जो चैनल्स को ओन करते हैं, जो मीडिया को ओन करते हैं, ज़्यादातर मर्द हैं, तो उनका स्क्रिप्ट ही जब मर्द हजरात लिख रहे हैं एग्जैक्टली, तो आपको असल जौन सी वॉइसेस हैं वुमेन्स एक्सपीरियंसेस वो सुनना चाहिए। यू नीड टू बी सेंसिटाइज्ड। डिसमिसिव और डिनायल होने की जरूरत नहीं, डिनायल में जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू लेंड लिसनिंग है और कुछ नहीं होता यार। ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं अब इसमें इसका हल भी हमें तलाश करना चाहिए। क्रिटिसाइज तो हम बिल्कुल करते हैं, सब जगह बात भी होती है। इसका हल जो है कि हाउ डू वी मेक देम रेलिवेंट, और मैं ये भी, खैर हल में भी मेरा सवाल गलत है कि वी मेक देम रेलिवेंट, हाउ डू दे बिकम रेलिवेंट इन दिस सिस्टम। और ये सारी की सारी चीज़ का आपके नज़दीक हल क्या है कि हाउ वुमेन हैव टू बी बिकम रेलिवेंट। मुझे
ایک تو نظر آتا ہے کہ ہیومن رائٹس اینڈ ویمن رائٹس آر پارٹ آف وائڈر ہیومن رائٹس. اس کے اوپر ہمارے ملک میں جو ایون پولیٹیکل ڈسکورس ہے یا جو ہمارے ٹی وی کے اوپر بھی میں ڈبیٹس یا ٹاک شوز دیکھ رہا ہوتا ہوں, ہیومن رائٹس کے اوپر بہت ہی کم ایمفسس ہے. سو ہیومن رائٹس کو ہم نے آٹومیٹکلی اکویٹ کر دیا ویسٹرن لبرلزم کے ساتھ کہ بس یہ لبرل ایجنڈا ہے, ادھر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, یہ ہے ہیومن رائٹس. نہیں, ہیومن رائٹس یہ نہیں ہوتا. Human rights ہوتا ہے to be sensitive to the other person and not to just completely trivialize their narratives and their experiences. اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کا ایک تجربہ ہوا ہے ایک خاتون ہونے کے ناطے, ایک مائنورٹی ہونے کے ناطے, فار ایگزامپل, آپ ایک دم سے ڈیفینسو نہیں ہو جاتے. ایک بڑا انسان وہ سنتا ہے, وہ پیشنس کے ساتھ سنتا ہے, وہ جج نہیں کرتا, وہ سوچتا ہے یار اگر میں I have never been in this person's shoes, اگر میں اس کی جگہ ہوتا, میں ایک مائنورٹی ہوتا, یا اگر میں ایک گروپ ہوتا, women are not minority for example but they are a group who haven't had the representation which men have, so میں ان کی جگہ ہوتا تو میں نے کیسا فیل کرنا تھا. 2 منٹ کے لیے صرف یہ سوچ کر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ آتی ہے جب آپ تعلیم میں ہیومن رائٹس کا ایک ایلیمنٹ ڈالتے ہو. ہم حکومتوں کی ساری اچھا یہ سوری میں آپ کو انٹرجیکٹ کر رہا ہوں, یہ بڑا ہی آپ نے خوبصورت پوائنٹ جو ہے اس ہائی لائٹ کیا ہے. پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے جس کو ہم آج کل سنگل نیشنل کریکولم کہتے ہیں, اس سنگل نیشنل کریکولم میں کلاس 1 سے 10 تک میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کے بارے میں بات نہیں ہوتی. میں دیکھتا ہوں ہماری نیٹو زبان کے بارے میں بات نہیں ہوتی. میں انڈیا گیا, میں نے دیکھا وہاں پر پنجاب میں پنجابی پڑھائی جا رہی. میں دیکھتا ہوں ہماری نیٹو شاعری کے بارے میں بات نہیں ہوتی, صوفیانہ یا ایون اینی ادر جس کے تھرو ہم سب کنورٹ ہوئے ہیں اسلام میں, اور ان سب چیزوں میں, ان ساری چیزوں پر ایمفسس نہیں ہے. ایمفسس کس چیز پر ہے؟ ایک انگریز خاتون کی لکھی ہوئی کتاب یا کسی نارمل لکھی ہوئی کتاب, ایون ہماری اسلامیات کی کتاب بھی ایک کوئی باہر کا آتھر لکھ رہا ہے. تو ہم کیسے اپنے تعلیمی نظام میں یہ چیزیں انڈوکٹرینیٹ کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور یہی جو میں نے کہا ہیومن رائٹس کی بھی میں نے بات کی تھی کہ کیونکہ ہم نے یہ چیزیں پڑھی نہیں ہیں, تو ہم جب ہماری حکومتوں کو بھی اسیس کرتے ہیں ان کی پرفارمنس کو, صرف اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں گے, ہیومن رائٹس بھی نہیں آئیں گے. تو ہماری ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم کوئی کسی یورپین نے کوئی کتاب لکھی ہوگی, وہ ہم پڑھ رہے ہوں گے, اس کے ایگزام لے رہے ہوں گے. پہلی بات تو یہ آئی بلیو یہ بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ مجھے میرا اپنا تجربہ یاد ہے, میں نے جب اے لیول میں انگلش لٹریچر رکھا تھا تو میں نے تب جین آسٹن پڑھا, میں نے ولیم شیکسپیئر پڑھا. مجھے صرف ان کہانیوں کا نہیں پتہ چلا بلکہ مجھے اس سوسائٹی کا بھی پتہ چلا. بٹ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے جون سے ہمارے جو کلاسک ورکس ہیں لٹریچر کے اندر, یہ جو ہماری ناولس وغیرہ ہیں, اتنا پتہ نہیں ہوتا, یا شعر و شاعری کا. پاکستان میں ہماری جو, بلکہ سب کانٹیننٹ میں کہوں گا بر صغیر میں جو ہماری کلچرل ہیریٹیج ہے, جو ہماری لٹریچر ہے, ویری رچ. انفارچونیٹلی انکلوڈنگ می, ہم لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں. تو وہاں بھی ایمفسس ہونا چاہیے, بیکاز ابھی جنرلی پیرنٹس اور ٹیچرس ان کا ایمفسس ہوتا ہے وہ جو آپ کو پریکٹیکل سبجیکٹس رکھتے ہیں نا, کہ بعد میں جا کر بڑا آدمی بنے گا, وہ والی جون سی تھاٹ ہے کہ میتھس پڑھو, سائنس پڑھو, ڈاکٹر بنو. گورنمنٹس ایکشن جس کو سینسرشپ ہم بولتے ہیں, گورنمنٹ ہر چیز میں ہمارے ہاں یہ ہے کہ سینسرشپ. اچھا مجھے ایک دفعہ موقع ملا سینسرشپ بورڈ کے لوگوں کو ملنے کا, اور کچھ لوگوں کو ملنے کے بعد میرا دل ہوا کہ اگر کوئی چیز پاکستان میں سینسر ہونی چاہیے تو وہ یہ ممبر ہیں, کیونکہ ان سے آپ سینسرشپ کرا رہے ہیں جن کا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بڑا مشہور شعر ہے, مجھے اب اس کو غالب صاحب کا یاد نہیں آ رہا, یہ ہے کہ ان سے پوچھتے ہو جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. سو ہم کو ہے ان سے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. سینسرشپ پہ آپ مجھے بتائیے, حال ہی میں اس وقت جیسے ہم بیٹھے ہیں پاکستان کے ایک لیڈنگ نیوز چینل کو سینسر کیا جا رہا ہے فار واٹ ایور ریزن, رائٹلی اور رانگلی. اسی طرح پاکستان کے ایک اور لیڈنگ چینل کو کچھ دیر پہلے کیا جا رہا تھا, نام لے لیتے ہیں ARY, جیو, باقی سب چینلز کو. یہ سینسرشپ کیا بلا ہے؟ میں تو پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ جو کہنا چاہتا ہے اس کو کہنے دے, اور آئین کی بندش جو ہے وہ ریزنیبل ریسٹرکشن ہے. یہ ان ریزنیبل ریسٹرکشنز کب سے لگ گئی ہمارے؟ دیکھیے سینسرشپ تو میں کہاں سے ٹریس کرنا شروع کروں, دیٹ ہیز آلویز بن دا فیٹ آف پاکستان. ہمیشہ یہ ہوا ہے, یہاں سینسرشپ ہمیشہ ایکسرسائز ہوتی رہی ہے. صرف یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اقتدار میں سخت کون ہے. سو جس کی سیاسی پارٹی, یا کبھی کبھار تو سیاسی پارٹیاں نہیں, کبھی کبھار تو ہمارے پاس ملٹری رولرشپ بھی تھی, تو جس کا راج ہوتا ہے, جون سی میڈیا ان کو نہیں پسند آتی, یا جو ان کے بارے میں فلیٹرنگ رپورٹس نہیں دیتے اس کو بین کر دیتی ہیں. اب جس طرح آپ لیکن میڈیا میں اگر آپ دیکھیں جو آپ نے سینسرشپ کی بات کی ہے, تو ملٹری دور میں سب سے زیادہ اجازت ملی, which is very unfortunate. لیکن ادھر بھی جنرل پرویز مشرف کا جو پیشنس تھا وہ ٹیسٹ ہو گیا تھا 2007 میں. اور مجھے یاد ہے کہ جیو والے اپنے لوگوں کے اوپر انہوں نے زنجیریں باندھی ہوتی تھی کہ ہمارا منہ بند کر دیا گیا ہے. سو ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا مریم نواز شریف نے ایک پریس کانفرنس سے کہا کہ یہ ARY نیوز کا تو مائک ہٹاؤ میرے آگے سے. اسی طرح سے جب PTI کا بھی ہمارے پاس کوئی 3.5 سال کا رول رہا ہے, تو اس میں بھی جو پریڈیٹرز تھے میڈیا فریڈم کے,
اس لسٹ میں نریندر مودی وغیرہ کے ساتھ عمران خان صاحب کا نام بھی شامل تھا. تو یہ ہر حکومت میں ہوتا ہے. ابھی بالکل ریسنٹ ہسٹری میں چلا جاؤں تو پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت ہوتا رہا. آج وہ اسی کے شکار خود ہو گئے ہیں. وہ یہ کہ تب وہ جو جیو کے اونر تھے وہ بار بار جیل میں جا رہے ہیں. اس وقت مجھے یاد ہے 2019 کے قریب چینل 24 بند ہو گیا تھا, آفیئر ہو گیا تھا کافی جگہوں پہ, اور جرنلسٹس کے اوپر اٹیک ہوئے تھے, جس طرح ان میں سے ایک اسطور بھی ہیں. کبھی ابصار عالم کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, حامد میر کو بہت ڈیمونائز کیا گیا, ٹی وی سے آفیئر کر دیا ان کو. بٹ شفا یوسف زئی کے ساتھ ہوا, شفا یوسف زئی کے ساتھ ہوا جو پرو پی ٹی آئی ہے, ان کے ساتھ بھی ہوا ہے. سو مجھے یاد ہے جب اسد طور نے اپنی تصویریں لائن سوشل میڈیا کے اوپر اور ویڈیو فوٹیج کے وہ کتنے زخمی ہوئے تھے, ان کا پورا بازو کیا ہوا تھا, تو فواد چودھری صاحب نے جو اس وقت انفارمیشن منسٹر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ باہر اسائلم سیک کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. اور اسی دوران پی ٹی آئی کے دوران جو پیکا آرڈیننس ہے اس میں اور امینڈمنٹس لانے کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم ایسی امینڈمنٹس لائیں گے کہ اگر اداروں کے بارے میں کچھ کہا تو پھر آپ لوگ کوئی 3 سال کے لیے جیل میں چلے جاؤ گے, 5 لاکھ کا جرمانہ ہو جائے گا. with the spirit of PICA because PICA was during PMLN's no any aspect any government PICA law جو ہے بنیادی طور پر منیب قادر اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. میں اپنے گھر کی پریویسی میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں, میں کون سا کنٹینٹ کنزیوم کرتا ہوں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر, میں نے نیٹ فلکس پہ کون سی فلم دیکھنی ہے فار ایگزامپل, وہ میری مرضی ہونی چاہیے. دا اسٹیٹ ought to have nothing to do with that. پیکا آرڈر یا میں کیا لکھنا چاہ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. اچھا منیب, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کیونکہ مجھے خود اس پہ بڑا موقع ملا پڑھنے کا بھی, لکھنے کا بھی, عدالت میں بھی معاونت کرنے کا. جو ورڈ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, بڑے مزے سے ہم کہہ دیتے ہیں جی فریڈم آف ایکسپریشن ہے. کل رات 2-3 ٹی وی چینلز میں میں نے کہا جی فریڈم آف ایکسپریشن. فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے, اگر آپ سے میں پوچھوں قانون کے مطابق, چلیں ہمیں ڈیفینیشنز پتہ ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن میں کیا شامل ہے اور کیا شامل نہیں ہونا چاہیے؟ In a very basic loose sense, to me freedom of expression means کہ آپ کے پاس ایک آواز ہو, so that you know matters of concern to you which you feel that you need to raise یا you need to voice, اس کے اندر state interfere نہ کر رہی ہو. Basically we don't need a paternalistic state and we don't need their intrusion. ہاں اس کے اوپر حدیں بھی ہوتی ہیں اگر وہ ہیٹ سپیچ کی ٹورڈز موو کر رہے ہیں. ہیٹ سپیچ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو دے آر لیسر ہیومن بینگس, تو ان کے ساتھ ایسا کر دو, جو کہ نازی پروپیگنڈا ہوا کرتا تھا. یا اگر واقعی اگر آپ اسٹیٹ کی یا نیشنل سیکورٹی کو کمپرومائز کر رہے ہو, آپ ایک آگ لگا رہے ہو نفرتوں کی ملک کے اندر ہی, اگین دیٹ کمز ود ان ہیٹ اسپیچ. اس کے اوپر ریزنیبل لمیٹیشنز ہونی چاہیے, بٹ یہ نہیں اٹھا کر جیل میں کسی کو ڈال دیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پورا ٹرائل رکھتے ہو, وہ اپنی دفاع میں کیا کہنا چاہتا ہے جس کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے, آپ وہ بھی سنتے ہو. کیونکہ اب یہ والی ٹاک اس وقت بہت ریلیونٹ ہو گئی ہے, جو شہباز گل صاحب بھی اریسٹ ہو گئے ہیں, اس کے اوپر جو انہوں نے پروگرام پہ کہا تو ARY نیوز بھی آف ایئر ہو گیا. اور بلکہ مخالف پارٹی سے بھی, جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں پیپلز پارٹی, وہاں سے بھی جو ایکس سینیٹر ہیں فرت اللہ بابر صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ دس از اسٹیٹ انٹروژن آف دا ہائیسٹ لیول. تو انہوں نے بھی اس چیز کی کوئی بڑی تعریف نہیں کی کہ ARY نیوز آف ایئر چلا گیا. اگین اس کے بھی رولز ہیں, پیمرا کے وجہ سے بھی رولز ہیں کہ کس ایک چینل کو جب آپ آف ایئر کرو گے اس کو پہلے نوٹیفائی کیا جائے گا, اور یہ ڈیو پروسیس کا حصہ ہوتا ہے کہ اگلے کو آپ ایک ہیئرنگ تو دو. تو یہ جو سینسرشپ ہمارے ملک میں ہوتی آ رہی ہے, یہ ڈپینڈ کرتا ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اب آج انہی کے اوپر جا کے لاٹھی گر رہی ہے جو کہ پہلے کہتے تھے کہ یہ خود اپنے اوپر ٹیکس اسٹیج کروا رہے ہیں جرنلسٹ تاکہ ان کو باہر اسائلم مل جائے. لیکن میں اس چیز پہ نا میرا تھوڑا سا اعتراض ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں, جو ہمارے پاکستان کے لبرلز بھی ہیں, اگلے دن ایک بہت بڑے اینکر میرے ساتھ چینل پہ تھے, ان کے لیے مشکل ہو رہی تھی اس چیز کو بولنا کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے ایک چینل کے ساتھ ان کو یہ پہلے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جو پہلے کرتے رہے ہیں آج اپنا بھگت رہے ہیں. اس طرح تو پھر اگر ہم PMLN پہ جائیں یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پر جائیں, میں سمجھتا ہوں, دس از مائی ویو اینڈ یو کین ڈس ایگری ود دیٹ, کہ جب آپ کانڈمنیشن کریں تو اٹ شوڈ بی اے کانڈمنیشن سمپلسٹر, کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے وہ غلط ہے. اگر وہ PMLN کے دور میں غلط ہے تب بھی غلط ہے. ہمیں یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ PMLN بھی یہی کرتی تھی تو آج ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, یا ARY؟ اس کا جواب میں دے سکتا ہوں, پلیز بیکاز آئی ایم ون آف دوز لبرلز جو کہ ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ PTI کے دور میں کیا ہوا تھا. اور وہ اس لیے کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ چاہے وہ نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, PTI ہو, ان کے لیڈر یا ان کی حکومتیں کوئی سبق تو سیکھیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ARY جو بین ہوا ہے, یا شہباز گل صاحب جو جیل چلے گئے, میں نے خود بھی کہا ہے کہ ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے. مجھے اس کے ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے, میں نہیں کہہ سکتا کہ ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے. یہاں تک تو میں مان رہا ہوں کہ ان سب کو ایک سنوائی ملنی چاہیے, لیکن چلے جی سوچے ARY ریزیوم ہو جاتا ہے, شہباز گل صاحب بھی باہر آ جاتے ہیں, کیا وہ انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا؟ یا کل کو جب ان کی حکومت آئے گی, ابھی تو پنجاب میں تو ہے لیکن ان کی پورے ملک میں حکومت آ جاتی ہے,
کیا وہ یہی چیز جیو کے ساتھ نہیں کریں گے؟ تو یہاں پھر افسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ سیکھے نہیں ہو. اب وہ نہ نون لیگ سیکھی ہے، نہ پیپل پارٹی سیکھی ہے، نہ پی ٹی آئی سیکھی ہے. تو جس ایز اے سٹیزن آئی فیلٹ دیٹ آئی واز بینگ سائلنسڈ ڈیورنگ پی ٹی آئی ٹائم. اچھا، اسی جگہ پر ہمارے پیکا میں سیکشن 20 ہے جس کو جسٹس عطر منیلا صاحب نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ٹو دی ایکسٹینٹ آف ہیومن ڈگنیٹی. شکر. اب ایک بہت بڑا، نہیں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک کنورس سائڈ ہے. آئی ایم آلسو ون آف دوز جو کہ آپ کے ساتھ اگری کرتے ہیں. لیکن جب ہم پبلک میں جاتے ہیں، میرے پاس کل ایک صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میری وائف کو ایک شخص جو ہے اور وہ بڑا غلط اور غلاظت بھری ویڈیوز بھیج رہا ہے. اسی طرح میں بہت جگہوں پر میری تذلیل ہوئی ہے، میری ڈگنیٹی جو ہے دیٹ ہیز بین لوڈ ان دی ایسٹیمیشن آف ادرز اینڈ رانگلی سو. ناؤ انڈر سیکشن 20 اس کی کمپلینٹ ہم فائل نہیں کر سکتے، کیونکہ عطر منیلا صاحب کی ایک اپنی دانش ہے جو کہ تفصیلی ججمنٹ آئے گی تو پتہ لگے گا کہ ہیومن ڈگنیٹی جو ہے نا جی، اس کو کرمنلائز نہیں کرنا چاہیے ڈیفیمیشن کو، یا فار دیٹ میٹر آپ ایک لا سوٹ فائل کریں. کہ آپ سمجھتے ہیں اس نظام میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ایک خاتون کی اگر عزت جو ہے وہ پامال ہو جائے، یا میری ہو جائے یا آپ کی ہو جائے، اور اس کا سد باب کرنے کے لیے ہمارے پاس سول ڈیفیمیشن سے اس کا وی کین ہیو ریکورس؟ دیکھیے سول لائبلٹی آئی تھنک از اے گڈ آپشن، کنسیڈرنگ کہ اس ملک میں سول ڈیفیمیشن میں صرف تسلی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. نہیں تو یہ پھر لا ریفارمس کرنے چاہیے نا، کہ اس کے اندر پھر جو انٹینسٹی ہے پینلٹیز کی، پرٹیکولرلی اگر ایون سول لائبلٹی فار ڈیفیمیشن، تو اس میں جرمانہ زیادہ کر دیا جائے. بٹ یہ چیز کہ کسی کی کسی کو کوئی ویڈیوز بھیجا ہے یا پورنوگرافک کنٹینٹ بھیجا ہے، تو ہمیں تو اتنے پی ٹی اے کے ایس ایم ایسز آتے رہتے ہیں بار بار، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کا آبسین مٹیریل شیئر کرنا از این اوفینس. تو پیکا کے اندر سائبر ہراسمنٹ، سائبر بلنگ، اس کے حوالے سے بھی شکیں ہیں. یو ڈونٹ نیڈ اے کرمنل ڈیفیمیشن جو کہ آلریڈی ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ میں بھی ہے، اس کی سول لائبلٹی بھی ہے، یہ ایک تھرڈ برانچ آ گئی تھی کرمنل ڈیفیمیشن کی. واٹ یو نیڈ از سائبر بلنگ لاز، واٹ یو نیڈ از سائبر ہراسمنٹ لاز. کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا جون سا یہ ڈبل ایج سورڈ ہے، بٹ اس میں زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ ظلم ہی ہوتا رہا ہے سیکشن 20، کہ آپ سائلنس کرتے ہو آلریڈی مارشلائز پیپل کو. فار ایگزامپل می ٹو موومنٹ، اب ایک خاتون کو لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے، شی وانٹس ٹو وائس اٹ، اور اتنا آسان نہیں کہ منہ اٹھا کر عدالتوں میں چلے گئے. شی ریئلی وانٹس ٹو وائس اٹ بیکاز دیٹس ہر ایکسپیرینس. وہ کہیں کچھ ٹویٹ کرتی ہے تو چلو جی سیکشن 20 آپ یوز کرتے ہو، اس کو پھر وہ نوٹسز آنا شروع ہوتے ہیں، اس کو وہ چکر لگانے پڑتے ہیں عدالتوں کے، کورٹ کچہری کے. وہ کہتی ہے آرام سے رہ لوں. اور اگر لیٹس سے وہ چیز غلط ہو تو کیا ہمارے سول قوانین فرض کریں ان دیئر آئیڈیل اسپرٹ بھی اینڈ میں ڈیمیجز مل جاتے ہیں، کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس آدمی کی یا اس عورت کی عزت ریسٹور وہیں پر کر دیں جہاں آج سے پہلے تھی؟ بالکل، اگر یہ چیز پروو ہو جاتی ہے. اس کے لیے یو نیڈ اے ٹرائبیونل. یہ نہیں کہ کسی کو ٹویٹ بری لگ گئی تو آپ نے جا کر وہ ایف آئی اے میں جا کر. نہیں، میرا سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں آج کہتا ہوں جی کہ منیب قادر صاحب کی یہ ایسپیکٹ غلط ہے، آپ سوسائٹی کی ایسٹیمیشن میں آپ کی ریپوٹیشن لو ہو جاتی ہے، آپ میرے خلاف دعویٰ کرتے ہیں، آپ کو 1 ملین ڈیمیجز مل جاتے ہیں. کیا ان 1 ملین ڈیمیجز سے منیب قادر کی ریپوٹیشن وہیں پر واپس ریسٹور ہو جائے گی کہ نہیں؟ میں آپ کا ویو لینا چاہتا ہوں اس پر. میرے خیال سے کہ ڈیمیجز تو اچھے ہیں، وہ تو ملنے چاہیے، لیکن ساتھ میں ایک اسٹیٹمنٹ ملنی چاہیے فرام دا پرسن ہو میڈ دا اوریجنل ڈیفیمیٹری اسٹیٹمنٹ، کہ وہ کہے کہ آئی ٹیک مائی ورڈز بیک، اور یہ جو میں نے بات کہی ہے دیٹ دس از پروون ٹو بی انفاؤنڈیڈ. صرف اتنا. اس میں کیا ہو رہا ہے، میری بھی ڈگنیٹی ریٹین ہو رہی ہے، اینڈ ایون دا اکیوزرز. لیکن اگر ایکوزیشن سچی ہے اور پھر آپ اگلے کو کرمنلائز کر رہے ہو اور آپ اس سے کورٹ کچہری کے چکر لگوا رہے ہو، تو پھر تو کوئی بھی نہیں، پھر تو اسٹیٹمنٹ آف ٹروتھ ہے. وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، اور وہ تو ڈیفینس ہے، ایبسولوٹ ڈیفینس. اگر آپ جو کہہ رہے ہو سچ ہے، انوسنٹ انٹل پروون گلٹی جس پر ایکوزیشن آ رہی ہے اس پہ بھی لگتا ہے، پر جو ایکیوز کر رہا ہے اس پہ بھی لگنا چاہیے. آپ نے پہلے کیسے سوچ لیا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہی ہے؟ بالکل جی. تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے لیفٹ رائٹ، اب اس میں دیٹ برنگز می ٹو ڈیفیمیشن، کہ پاکستان میں نے ڈیفیمیشن کے سسٹم میں، جو کہ آف کورس آپ نے پہلے اس کا ایک جواب دیا کہ ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، کسی کو انصاف ملتے نہیں دیکھا. پاکستان کے پارلیمنٹیرین کو بھی یا تھپڑ مارنا پڑتا ہے یا کرمنل کیس کرنا پڑتا ہے، اور تیسری پیشی پر اس کا ریکورس اس کو مل جاتا ہے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سول ڈیفیمیشن کے قوانین کو اور پروسیس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ ایک عام آدمی کو آرام سے انصاف مل سکے، جیسے انگلینڈ امریکہ میں ملتا ہے؟ بالکل. انگلینڈ کے اندر تو ان کے وہ ٹریک سسٹمز ہوتے ہیں، تو اگر اس کو فاسٹ ٹریک کر دیا جائے، فار ایگزامپل کہ کوئی سول سوٹ ہے آپ کا ڈیفیمیشن کا، اس یا اگر اسپیشلائز کورٹس ہوں اس کے لیے، آئی تھنک وہ ہونے چاہیے. انگلینڈ میں تو خیر ایک جوری بھی بیٹھتی ہے، تو وہاں یہ ہمیشہ کلچر رہا ہے. ادھر وہ والا کلچر نہیں رہا. بٹ آئی تھنک ڈیفیمیشن کے اندر فار ایگزامپل جوری بیٹھے، وہ طے کرے کہ ایک
ایک ریزنیبل پرسن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا یہ انسان ہماری نظروں میں گرا ہے, کیا یہ انسان لوور ہوا ہے ہماری اسٹیمیشن کے اندر, تو زیادہ آئی تھنک اچھے طریقے سے ٹرائلز ہو سکیں گے ڈیفیمیشن کے. بٹ الٹیمیٹلی یہ کہ آپ نے کسی کو جیل خانے میں لاک کر دیا, آئی تھنک دیٹ از آرکیک. This should be, this should belong to the colonial era that it did belong to. We should move on. اس کی civil liability ہونی چاہیے, بالکل ڈپینڈ کرتا ہے اس کے لیولز ہونے چاہیے کہ کس نے کتنا جرمانہ دینا ہے, ڈپینڈنگ آن the severity of the defamatory statement. اب آپ کے موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ آزادی ویک ہے پاکستان کا, and if there is one person in Pakistan who can represent Pakistan at least on TV in the best possible way, that is Muneeb Qadir, without any shadow of doubt. یہ ہم سارا اس پہ میں بڑا اسٹرانگ یقین رکھتا ہوں. ارناب گوسوامی کو جو سیدھا کر لے وہ کہے. آپ اس وقت جو انڈین رویہ ہے پاکستان کے خلاف, یا جو نریندر مودی کی ایک وہ پالیسی ہے, اس پالیسی کے اوپر بھی آئی وانٹ یور کامنٹ. دیکھیں, نریندر مودی کی جو پالیسی ہمیشہ رہی ہے وہ رہی ہی اینٹی پاکستان ہے. تو مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب تھے تو تب ریلیشنز ڈیٹیریٹ ہوئے تھے, یا اب شہباز شریف صاحب آ گئے تو اب ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے. پر میرا ہمیشہ یہ جواب ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑی دفعہ آلو برانچ ایکسٹینڈ کی تھی ٹو نریندر مودی. جب 2019 میں ہم نے ابھینندن بھی ان کو واپس کر دیا تو بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے تب سنبھالا تھا انہوں نے بھی. تو چاہے عمران خان ہوں, شہباز شریف ہوں, بات ایک ہی ہے کہ نریندر مودی کا جو پورا بنیاد ہے کہ وہ اقتدار میں کیوں ہے, وہ ہے ہی صرف اس لیے کیونکہ ہی فیڈز اپون دس اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ, اینڈ آلسو کہ کشمیر کو ہم اکھنڈ بھارت کا حصہ بنائیں گے والا جانسن کا نیریٹو ہے وہ اتنا پاپولر ہے کہ اف ہی شوز اے سافٹ سٹانس آن آئدر کشمیر اور پاکستان, تو ان کی جو بیس ہے اور جو ان کی پاپولیرٹی ہے دیٹ از گوئنگ ٹو فال ڈراسٹیکلی. سو ہز ہول ایگزسٹنس سینٹرز اراؤنڈ دیز سینٹیمنٹس. بٹ ایک عام بھارتی, ایک عام انڈین کس طرح سے پاکستانی اس کو ویو کرتا ہے, انفارچونیٹلی اس پہ بڑا مجھے مکسڈ ایکسپیرینسز ملے ہیں کہ میں وین ایور آئی ہیو رن ان ٹو سم ون فرام انڈیا, جب میں باہر ٹریول کر رہا ہوتا ہوں, آپ کہہ لیں یو کے میں یا یو اے ای میں, تو دے آر آل ویری پولائٹ, دے آر ویری نائس, اینڈ وی آر آل آن ویری کارڈیل ٹرمس. بٹ سوشل میڈیا کے اوپر وین ایور آئی اسپیک اپ اگینسٹ نریندر مودی یا ہز پالیسیز, تو ایسی گالیاں آتی ہیں, اس طرح کے ہیٹ فل میسیجز آتے ہیں کہ ون نیڈس ٹو بی اویئر آف دا فیکٹ کہ وہ جو بھکت ہیں جن کو کہتے ہیں مودی کے فالوورس, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, دے آر ہیوج میجورٹی. سو اس وقت ایک بڑی سویئر ایگریشن نظر آتی ہے وہاں عام طور پر امنگ دا ماسز. لیکن بات وہی ہے کہ الٹیمیٹلی وی ہیو اے شیئرڈ ہسٹری, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہمارے جون سے بھی ڈفرینسز ہیں وہ پیسفلی ریزالو کرنے چاہیے. اینڈ اب تو بلکہ آزادی کا ویک ہے فار بوتھ دا کنٹریز, تو فرسٹ آف آل پاکستان زندہ باد. آئی ووڈ لائک ٹو وش ایوری ون ویری ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, اینڈ دس واز ہارڈ فاٹ, اینڈ وی شوڈ ریمبر دا اسپرٹ آف آور ancestors and forefathers and our mothers and grandmothers, کہ انہوں نے کس طرح سے ایک انڈیپینڈنٹ پاکستان کے لیے ایک سٹینڈ لیا. آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ جانتا ہوں پاکستان میں کتنے مسئلے مسائل ہیں, میں نے خود ادھر پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں, لیکن پتہ نہیں ایسا کیوں ہے. ویر ایور آئی گو آئی وانٹ ٹو ریٹرن بیک ٹو مائی اون کنٹری. آئی تھنک دیٹ از واٹ ہوم از. سو ٹو آل آور ویورز, چاہے وہ پاکستان سے ہوں یا انڈیا سے ہوں, I would like to wish them a very happy Independence Day. Thank you very much, Muneeb. It was a pleasure talking to you. Thank you very much. جی آپ نے دیکھا جی, Legally Speaking is not only back, Legally Speaking is back with a bang, because منیب صاحب نے بہت ہی زبردست باتیں کی. آج ہمیں موقع ملا, ایکچولی تو آج کے پروگرام کا نام ہونا چاہیے تھا ان کانورسیشن ود منیب قادر, بیکاز منیب قادر از ون پرسن جس کے ساتھ آپ کوئی بھی بات کریں تو ماشاء اللہ ہی گیوز اے ویری ویری گڈ اینڈ اے ویری acceptable answer. آپ نے دیکھا کہ we spoke about women rights, we spoke about censorship, we spoke about pressing issues, and he was very candid, and in the end his message about azadi was very profound. ہم جو بھی ہیں اس ملک کی وجہ سے ہیں, پاکستان ہمارے بزرگوں کی دعاؤں سے, محنتوں سے, کاوشوں سے, جیسے انہوں نے ورڈز استعمال کیے, مدرز, والداؤں اور خواتین کی کاوشوں کی وجہ سے ملا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم کہ وی بلڈ پاکستان ونس اگین. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ وکیل آن لائنز, دس پروگرام لیگلی اسپیکنگ. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ویک. ٹل دین, خدا حافظ.